बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई एम हेयर फ्रॉम AQ खान स्कूल सिस्टम वाकई। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ेंगे इसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों से है। ठीक है, पिछले असबाक में हमने नमाज के बारे में पढ़ा, वज़ू के बारे में पढ़ा, मस्जिद के आदाब के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है। हमारे आज के सबक का नाम है गरूर। गरूर को इंग्लिश में कहते हैं एरोगेंस, और अगर इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो इसको कहते हैं कि किसी को हकीर जानना और अल्लाह की दी हुई नेमतों को जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप उस पर इतराना शुरू कर दें। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोगेंस। उर्दू में कहते हैं गरूर, और इसका मतलब है इतराना। आज हम सबक नंबर 24 से लेके सफ़ा नंबर 26 तक पढ़ाई करेंगे, और इसका मकसद क्या है? इखलाक और किरदार की तामीर करना। प्यारे बच्चों, हम लोग जो असबाक पढ़ते हैं इसका मकसद सिर्फ़ पढ़ाई नहीं होता या सवालों के जवाब देना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसे हम अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें, इन चीज़ों को हम याद रखें, अपनी लाइफ को इस तरह से स्पेंड करें। तो बच्चों, आए हम देखते हैं सबक में क्या है, किस तरह से हम अपने किरदार की तामीर कर सकते हैं, अपने इखलाक को बेहतर कर सकते हैं। आप सफ़ा नंबर 24 खोलेंगे और पहली लाइन पे उंगली रखकर आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे। गरूर। सबक का क्या नाम है? गरूर। गरूर एक ऐसी बुरी आदत है कि इंसान ख़ुद को बरतर और आला समझने लगता है और ये भूल जाता है कि बरतर और आला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। इसी तरह वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। गरूर का मतलब है फ़ख्र करना। मसलन किसी शख्स के पास बहुत दौलत है तो वो अपने अमीर होने पर गरूर करने लगता है। फिर वो गरीब लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, चाहे इन लोगों में से उसके रिश्तेदार हों या दोस्त हों। इसी तरह बाज़ लोग अपनी खूबसूरती पर, बाज़ गोरे रंग पर और बाज़ अपने आला तालीम पर गरूर करते हैं। हालांकि ये सब नेमतें उन्हें अल्लाह ताला ने अता की हैं। अल्लाह ताला ये नेमतें किसी को भी दे सकता है और जब चाहे वापस ले सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। सूरह नहल की आयत नंबर सूरह नहल की आयत नंबर 23 का ये तर्जुमा है कि अल्लाह ताला गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क्या आपको पता है गरूर कौन करता है? शैतान के गरूर करने पर अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाला। उसने क्या गरूर किया था कि मैं फ़रिश्ता हूँ। तो ये मिट्टी से बने हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को तख्लीक किया था तो उन्होंने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि वो आदम को सजदा करें, तो जो शैतान था उसने इनकार किया था और अपना फ़रिश्ता होने पर गरूर किया था। तो अल्लाह ताला ने उसको क्या किया? जन्नत से बाहर निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों, हम छोटे हैं, हम लोग क्या करते हैं? हमारा कोई दोस्त अगर किसी के पास कम पैसे हैं या किसी का लिबास, हमारा लिबास उससे ज़्यादा खूबसूरत है, या हम बर्गर्स खाते हैं तो हम गरूर करते हैं। हम कहते हैं कि हम तो वेजिटेबल्स नहीं खाते, हमारे घर तो दाल नहीं पकती, हम तो आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, हम तो फ़लाँ ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं। तो बच्चों, ये सब बातें गरूर में आती हैं, हम गरूर करते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, लोग हमारी वजह से परेशान होते हैं। सपोज़ एक बच्चा जो है, आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत महंगे ब्रांड का कपड़ा नहीं पहन सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जब हम उसको ये कहते हैं कि मैंने तो आज इस ब्रांड का कपड़ा पहना है, आज इस ब्रांड का जूता पहना है, या आज मैंने इस ब्रांड की आइसक्रीम खाई थी, तो क्या होगा? उसके दिल बुरा होगा, उसकी दिल आज़ारी होगी। हमने गरूर किया, हमारी वजह से क्या हुआ?
کہ وہ بچہ جو ہمارا دوست تھا وہ ہم سے دور ہو جائے گا، وہ آپ سے ملنا چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گا میں تو اس کے مقابلے کا ہوں ہی نہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بچے جو لوگ غرور کرتے ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، کیونکہ نعمتوں کا عطا کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن پر ابرہہ نامی ایک حاکم حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی جن پر اسے بہت غرور تھا۔ اس غرور کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ نعوذ باللہ توڑنے کا منصوبہ بنایا، اور حضرت مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہیں دھمکی دی کہ وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی ابرہہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں پرندے وہاں پہنچ گئے جن کی چونچ میں ننھے ننھے کنکر تھے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر اتنے کنکر برسائے کہ ساری کی ساری فوج ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی، اور یوں ابرہہ کا غرور اسے لے ڈوبا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے۔ جب انسان غرور کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے غرور کی سزا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی میں نے غرور کیا تو فوراً ہمیں انتظار میں بیٹھ جائیں کہ جی اب میں نے غرور کرا تو میں اس کا انجام دیکھوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کے غرور کا انجام ضرور سامنے آتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس غرور سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس زیادہ ہیں تب بھی شکر کرنا ہے، ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اگر کوئی غریب ہے تو ہم نے اس سے ویسے ہی ملنا ہے جیسے ہم اپنے امیر دوستوں سے ملتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی سی دو چیزیں ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے غرور کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے۔ اگر ہم غرور کریں تو کیا ہوگا، سوچیں پیارے بچوں۔ اگر ہم جسٹ امیجن کریں کہ اگر ہم غرور کرنا شروع کریں، سپوز میں نے آج بہت اچھے برانڈ کا سوٹ پہنا ہے، میرے کوئی فرینڈز ہیں اور میں ان کو یہ کہوں آج تو میں نے فلاں برانڈ کا جوڑا پہنا ہے، یہ اتنا مہنگا آیا ہے، اتنے پیسوں کا آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ میرا دوست میرے سے کترانا شروع کر دے گا۔ جب میں ہر ایک کو اپنی چیزوں کی ویلیو بتانا شروع کر دوں گی تو میرے دوست اب سب تو اس برانڈ کے جوڑے نہیں پہن سکتے نا، سب افورڈ نہیں کر سکتے، تو آہستہ آہستہ کر کے وہ میرے سے دور ہونا شروع ہو جائیں۔ تو انسان آخر میں صرف اور صرف اپنی دولت کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ انسان کو زندگی میں دولت سے زیادہ رشتہ داروں کی، دوست احباب کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دولت ایک بے جان چیز ہے۔ وہ آپ کو وقتی خوشی تو دے سکتی ہے لیکن وہ آپ کا دکھ درد نہیں سمجھ سکتی۔ جب آپ کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست احباب وہ سب یاد آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، صرف دولت کی بنا پہ آپ اپنے دوست احبابوں کو اپنے سے دور مت کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرور لوگ پسند نہیں تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نبی ہونے پر غرور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا۔ اور یہ کس کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذرہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اگر اس کے برابر بھی ہمارے دل میں غرور ہوا تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل و دماغ میں غرور کو جگہ نہ بنانے دیں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں، کاپی پہ سورہ فیل، چھوٹی سی صورت ہے، چند آیات کی، آپ نے اس کا ترجمہ اپنی کاپی پہ خوش نما طریقے سے لکھنا ہے۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، غرور کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے ساتھ لکھیے۔ ابرہہ کون تھا اور اس نے حضرت عبد المطلب کو کیا دھمکی دی تھی؟ ابرہہ اور اس کی فوج کے ساتھ کیا ہوا؟ سوال نمبر 4، غرور کے بارے میں اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیارے بچوں، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو کلاس روم ایپ پہ دے دیے جائیں گے۔ آپ نے خوشنما طریقے سے مارجن لائنز کے ساتھ نیٹلی ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پہ لکھنی ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ ابرہہ ڈیش کا حاکم تھا، کہاں کا حاکم تھا؟ جی، یمن کا حاکم تھا۔ ابرہہ نے حضرت ڈیش کو دھمکی دی تھی، کس کو دھمکی دی تھی؟ حضرت عبد المطلب کو۔ پرندوں کی چونچ میں ننھے ننھے ڈیش تھے، کیا تھے؟ ننھے ننھے کنکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈیش ہونے پر کبھی غرور نہیں کیا۔ جی بچوں، اپنے ڈیش ہونے پر غرور نہیں کیا، اپنے نبی ہونے پر غرور نہیں کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق غرور۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم سب غرور سے بچیں گے، ہم اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں گے، ہم اب پیسے کی بنا پر کسی سے دور نہیں ہوں گے۔ وعدہ کریں آپ سب میرے ساتھ؟ جی بہت اچھے۔ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور ان مشقی سوالات کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔